بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں، آج صبح جو تلاوت ہوئی تھی سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 198، 199 اور 200، اس کی تفسیر ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ سورہ ال-عمران کی اختتام ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ 198 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ کافروں کی دنیا عارضی اور فانی راحت و آرام کے ذکر کے بعد مسلمان کے آخرت کی دائمی ابدی راحت و آرام یعنی جنت کا بیان ہو رہا ہے۔ دنیا کی راحتیں جنت کی ابدی نعمت کے لیے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ در رحمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان سے کنوائن صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر آرام فرما رہے تھے۔ سر اقدس کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں ناریگل ریشے بھرے ہوئے ہیں، اور جسم مبارک پر بوریے کے نشانات نقش ہو گئے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، کیسر و کثرت تو عیش و آرام میں ہوں، اور آپ اللہ کے رسول ہو کر اس حالت میں۔ نبی رحمت اللہ عالمین نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا موٹا لباس پہن چکی میں آٹا پیس رہی تھی۔ جب نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نظر پڑی تو آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی تنگی اور سختی کا گھونٹ پی لو تاکہ جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پانی طلب فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہد کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پیالے کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، اگر میں اسے پی لوں تو اس کی مٹھاس چلی جائے گی، کیونکہ اس کا عذاب میرے ذمے باقی رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر وہ پیالہ ایک شخص کو دے دیا اور اس نے وہ شہد پی لیا۔ حضرت ابن ابی ملکیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھانا رکھا تھا۔ اس دوران ایک غلام نے آ کر عرض کی، حضرت عتبہ بن ابی فرقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ جب حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں سے کچھ انہیں دیا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کھایا تو وہ ایسا بدمزہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے نگل نہ سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے امیر المومنین، کیا آپ کو حوالی نامی کھانے میں رغبت ہے تاکہ آپ کی بارگاہ میں وہ کھانا پیش کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا وہ کھانا ہر مسلمان کو میسر ہے؟ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، خدا کی قسم نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عتبہ، تم پر افسوس ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں دنوی زندگی میں مزید مزیدار کھانا کھاؤں اور آسودگی کے ساتھ زندگی گزاروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ 199 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری نازل کیا گیا اس پر اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیات
حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کی وفات کے دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، چلو اور اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع شریف تشریف لے گئے اور حبشہ کی سرزمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ سامنے ہو گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے استغفار فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا نظر ہے، کیا شان ہے کہ سرزمین حبشہ مدینہ منورہ میں سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ منافقین نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھو، حبشہ کے نصرانی پر نماز پڑھتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیکھا بھی نہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر بھی نہ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ایت فرمائی اور ان کی شان میں فرمایا گیا کہ منافق جن کو ہسائی کہہ رہے ہیں حقیقت میں وہ مسلمان ہیں، کیونکہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل و عاجزی انکساری تواضع اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور یہودی سرداروں کی طرح وہ اللہ کی آیتیں بیچ کر ذلیل قیمت نہیں لیتے بلکہ سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اجر و ثواب کا خزانہ ہے۔ تو دوستو، سورہ رام کی آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اے ایمان والو، صبر کرو، صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور مزابرہ کا معنی ہے دوسروں کی اذیٰ رسانیوں پر صبر کرنا۔ صبر کے تحت اس کے تمام اقسام داخل ہیں، جیسے توحید، عدل، نبوت اور حشر و نشر کی معرفت حاصل کرنے میں نظر و استعال کی مشقت برداشت کرنے پر صبر کرنا، واجبات اور مستحب کی ادائیگی کی مشقت پر صبر کرنا، ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر کرنا، دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں جیسے بیماری، محتاجی، قحط اور خوف وغیرہ پر صبر کرنا، رشتہ داروں، پڑوسیوں کی بد اخلاقی برداشت کرنا، برا سلوک کرنے والوں سے بدلہ نہ لینا، اس طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور کفار کے ساتھ جہاد کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ تو دوستو، اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے وہاں رکنے کی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت سہیل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرور قوانین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و معافیہ سے بہتر ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا 1 مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو دوستو، عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس صورت میں بخصرت وہ احکام بیان کیے گئے جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہتے ہیں۔ اور کل سے انشاءاللہ تعالی سورہ النساء کی تلاوت کی جائے گی۔ 4 آیت کی تلاوت صبح اردو ترجمے کے ساتھ، اور پھر اس کی تفسیر اسی وقت رات کے 8 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق کی جائے کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔